اسرائیلیوں کو موسیٰ کی قیادت میں مصر میں غلامی کی سزا دی گئی تھی، وہ خدا سے رہائی کی دعا کرتے تھے اور اس نے ان کی دعاؤں کو سنا۔ خدا نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا اور پیغام دیا، میری قوم کو جانے دو، لیکن فرعون کا دل سخت ہو گیا اور اس نے انکار کر دیا۔ پھر خدا نے مصر پر 10 آفتیں بھیجیں، ہر ایک پچھلی سے زیادہ تباہ کن۔ آخرکار مصر کے پہلے پیدا ہونے والوں کی موت کے بعد فرعون نے جھوک کر اسرائیلیوں کو جانے دیا۔ جب اسرائیلیوں نے وعدہ کی ہوئی زمین کی طرف سفر کیا تو وہ ریڈ سمندر پہنچ گئے ان کے پیچھے۔ فرعون نے اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا اور اپنی فوج بھیجی تاکہ وہ انہیں واپس لے آئیں۔ اسرائیلیوں کو سمندر اور قریب آ رہی فوج کے درمیان پھنسا دیا گیا تھا۔ ان کے خوف میں انہوں نے موسیٰ سے فریاد کی جو خدا کی طرف مڑ گیا۔ خدا نے موسیٰ کو ہدایت کی کہ وہ اپنی عصا کو سمندر کے اوپر اٹھائیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کیا، ایک مضبوط مشرقی ہوا پوری رات چلی، پانی کو الگ کرتی ہوئی اور سمندر کو خشک زمین میں تبدیل کرتی ہوئی۔ اسرائیلیوں نے خشک زمین پر سمندر کو پار کیا، دونوں طرف پانی کی دیواروں کے ساتھ۔ جب مصری فوج نے انہیں سمندر میں تعقب کیا تو موسیٰ نے پھر سے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر پھیلا دیا، پانی واپس بھاگ گیا اور پوری فوج کو ڈوبا دیا۔ اس طرح خدا نے اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھوں سے بچایا، اپنی طاقت اور اپنے لوگوں کے لیے محبت کو ظاہر کرتے ہوئے۔ ریڈ سمندر کی کراسنگ ایک طاقتور گواہی ہے۔ جب ہم اپنا اعتماد اس پر رکھتے ہیں تو خدا کی بچاؤ کی طاقت کی یہ ایمان، رہائی اور زبردستی کے قوتوں کے مقابلے میں خدا کی مرضی کی فتح کی ایک داستان ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہو تو کوئی رکاوٹ بھی بہت بڑی نہیں ہوتی۔